بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کے اور نماز با جماعت کے مسائل میں سے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر نماز کا ذکر نہیں ہے، نفل تھی، فرض تھی، کون سی، اب نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز پڑھ رہے تھے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، الٹی سائڈ پہ بائیں جانب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تاکہ کم سے کم دو لوگوں کی جماعت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا میرے پیارے آقا کہ ابتدا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ امام ہوں گے، میں مقتدی ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مجھے پیچھے سے دائیں جانب کر دیا، گھما کے۔ فادارنی کہتے ہیں کہ مجھے گھما کے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ تو مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ جب دو لوگ جماعت کرواتے ہیں تو امام کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوتا ہے، بائیں جانب نہیں کھڑا ہوتا ہے، امام کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ ابھی ایسے چل رہا تھا، نماز میں بھی کھڑا ہوا تو اتنے ہی اسی وقت میں ہی حضرت ابن صخر رضی اللہ عنہ وہ بھی آگے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں اور جابر مقتدی ہیں، وہ آپ کے ساتھ مل کے جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ چونکہ حضرت جابر دائیں جانب پیارے آقا نے ان کو کھڑا کر دیا تھا، تو حضرت ابن صخر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب آ کے کھڑے ہو گئے، یہ بھی برابر ہی کھڑے ہو گئے۔ تو دوبارہ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور پیچھے کو دھکیل دیا کہ اب تم دو ہو گئے ہو اور دو بندوں سے صف بن جاتی ہے، تو پیچھے جا کے صف بنا لو۔ تو پھر دونوں پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، صف بن گئی، اور پیارے آقا آگے امام ہیں اور پیچھے دو صحابی جابر اور حضرت ابن صخر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مقتدی ہیں۔ اب نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کافی سارے مسائل ہمیں سمجھ آتی ہیں نماز با جماعت کے متعلق، کہ کم از کم اگر دو لوگ ہوں تو نماز با جماعت ہو سکتی ہے، با جماعت ہی پڑھنی چاہیے۔ امام کھڑا ہوگا، اس کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا، دائیں طرف، سیدھی طرف۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تیسرا شخص آ جائے اور اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، اس حدیث پاک کا علم نہ ہو، تو وہ آ کے برابر کھڑا ہو جائے تو امام اس کو پکڑ کے پیچھے کر سکتا ہے، امام کی نماز میں خلل نہیں آئے گا، نماز خراب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نمازی دوران نماز ایک دو قدم نماز کے مسائل کے لیے، نماز کے ضروری مسائل کے لیے ایک دو قدم چل کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیارے آقا کی بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، تو دوران نماز ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے پکڑا اور دائیں جانب کیا۔ اب ایک بندہ جو بائیں جانب کھڑا ہوا ہے، یہاں سے چل کے جب دائیں جانب آئے گا تو تین چار قدم تو چل کے آئے گا نا، پیچھے سے اگر کوئی چل کے بندہ اس طرف آتا ہے تو دو تین چار قدم چل کے آ رہے ہیں، لیکن نماز خراب نہیں ہوئی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود حرکت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اپنے ہاتھ کو چھوڑا، ان کے ہاتھ کو پکڑا، گھما کے دائیں جانب کیا، پھر آپ نماز اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنی حرکت نماز کے مسائل کے لیے ضرورت کے تحت ہو جائے نماز میں تو اس سے کوئی نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں، جب ایک تیسرا شخص آ گیا ہے، دو لوگ جماعت کرا رہے ہیں، تیسرا شخص آ گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آ کے اگر اس کو مسئلے کا پتہ ہے کہ دو لوگوں کو صف بنانی چاہیے پیچھے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جو مقتدی ہے نا، جو امام کی دائیں جانب کھڑا ہے، اس کو پکڑے گا یا ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور اس کو پکڑ کے پیچھے لے آئے گا اور پیچھے دونوں صف بنا لیں گے، اگر مسئلے کا پتہ ہے تو۔ اگر نہیں پتہ تو وہ بھی حضرت ابن صخر کی طرح امام کے ساتھ برابر کھڑا ہو جائے گا۔ تو امام کو چاہیے کہ دونوں کو پکڑ کے پیچھے کی طرف دھکیل دے کہ دونوں پیچھے جا کے صف بنا لیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے دونوں صحابہ کے ہاتھوں کو پکڑ، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز
बाजमात हो रही है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हाथों से दोनों सहाबा इकराम के हाथों को पकड़ा, पीछे को धकेला, दोनों सहाबी यहाँ से चल के पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ से चल के जब पीछे जाते हैं तो एक सफ में कम अज़ कम को 3-4 कदम चल के वो पीछे जा रहे हैं, दोनों सहाबा इकराम, और दोनों की नमाज ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि नमाज के ये ज़रूरी मसाइल हैं, इनके तहत चल के जाया जा रहा है, तो नमाज ख़राब नहीं हो रही है। अब इसी तरह एक मसले का और भी ख्याल करें और इसको अच्छी तरह ज़हन में रखें। जब दो लोग जमात करवाते हैं तो जगह का ख्याल करें, क्योंकि मैंने जब यही मसला जब बयान किया था तो मुझे एक भाई ने, एक नमाजी ने, उन्होंने पूछा था कि हमारे साथ इस तरह हुआ कि हम खेतों में थे और वहाँ पे हम दो लोग ही थे, तीसरे बंदे का कोई इम्कान नहीं था कि यहाँ कोई नमाज के लिए आएगा, कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। तो हम दोनों बाजमात नमाज़ पढ़ने लगे। तो हम बाजमात नमाज़ पढ़ने लगे जिस जगह पर वो जगह खुशक थी, उतनी जगह खुशक थी। हमारे पीछे कीचड़ था, गीली जगह थी, गीली मट्टी थी, बारिश हुई थी। तो ये मेरे ख्याल है परसों की बात है, परसों तरसों की बात है जब ये बयान हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम जमात करवाने लगे, क्योंकि इतनी खुशक जगह है, वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं, एक तीसरा शख्स आ गया। तीसरे शख्स ने दूर से कहीं देखा कि जमात हो रही है, तो वो भी नमाज बाजमात के लिए आ गया। अब जब वो नमाज बाजमात के लिए आया तो आगे तो जगह थी नहीं, आगे दीवार थी और पीछे कीचड़ था। तो मसले का तो हमें पता था कि दो लोगों को पीछे सफ बनानी चाहिए, इमाम के साथ नहीं। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर ही नमाज पूरी की, एक ही जगह पर तीनों लोगों ने, इमाम दरमियान में है, दाएं जानिब और बाएं जानिब मुक्तदी खड़े हुए। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ गलती उनसे क्या हुई है? गलती ये हुई है, मजबूरी में नमाज तो हो गई है, लेकिन गलती उनसे ये हुई है कि जब दो लोग जमात करवाएं तो वो इस चीज़ का ख्याल करें कि तीसरा शख्स आ सकता है, इम्कान है, और वो जमात में शामिल होगा तो पीछे सफ़ कैसे बनेगी, इस चीज़ का ख्याल करें। तो इसका ख्याल करते हुए कम अज़ कम उस जगह पे दो लोग नमाज बाजमात शुरू करें जहाँ पीछे खड़े होने की जगह हो। इसका ख्याल करें ताकि तीसरा शख्स आए तो दोनों पीछे सफ़ बना सकें। इमाम यानी यहाँ पे खड़े हैं तो इमाम चल के आगे नहीं जाएगा कि मुक्तदी वहाँ खड़े रहेंगे, इमाम आगे चला जाएगा, नहीं, इमाम उसी जगह खड़ा रहेगा, मुक्तदी चल के पीछे हो जाएंगे अगर वो एक मुक्तदी से दो हो जाते हैं तो ये है मेरे मोहतरम भाइयों नमाज बाजमात का सुन्नत तरीका, जो कम अज़ कम दो लोगों से मिलकर नमाज बाजमात शुरू होती है। फिर ज़्यादा की तादाद जितनी भी बढ़ती जाए उसकी कोई हद नहीं है। सही मुस्लिम में ये बड़ी तफसील के साथ हदीस मुबारका मौजूद है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें नमाज के मसाइल को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।